آئیے آج میں آپ کو باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے متعلق بتاتا ہوں۔ مولا عباس وہ ہیں جن کے لیے مولا علی نے تہجد میں دعا مانگی۔ مولا علی نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ اب مولا علی مشکل کشا ہیں۔ اب اللہ نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا یا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ جیسے ہی مولا عباس کی ولادت ہوئی مولا علی نے آغوش میں اٹھایا اور مولا عباس نے ایک انگڑائی لی۔ اسی وقت مولا علی نے فرمایا ھذا عباسن، یہ عباس ہے۔ شیر کی مختلف حالتوں مختلف کیفیت کے الگ الگ نام ہیں۔ اسد کہتے ہیں مطلق شیر کو، عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں۔ زرگام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو۔ زیغم کہتے ہیں دوڑتے ہوئے شیر کو۔ غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شیر کو۔ حارث کہتے ہیں حفاظت کرنے والے شیر کو۔ لیس کہتے ہیں گراتے ہوئے شیر کو۔ گراتا ہوا شیر لیس کہلاتا ہے۔ حملہ کرتا ہوا شیر کو کہتے ہیں حیدر۔ حیدر حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ اور ایک لغت میں لکھا ہوا ہے عباس انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ دوسری لغت فیروز اللغات میں لکھا ہوا ہے عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے شیر فرار کرے۔ عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صفین میں مولا عباس صرف 13 برس کے تھے۔ اگر اجازت ہو تو پڑھ لوں۔ مولا عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے۔ مولا عباس اتنے خوبصورت کہ مولا امیر اتنے خوبصورت تھے کہ سب سے زیادہ تعریف ان کی آنکھوں کی گئی۔ جب مولا علی جاتے تھے نا میدان جنگ میں تو ذوالفقار نکالتے وقت اپنے دانتوں کو بیچ لیتے تھے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ کی وہی آنکھیں مولا عباس کی آنکھیں تھیں، بالکل دونوں مولا علی کی اور مولا عباس کی سیم آنکھیں تھیں۔ جب مولا عباس صفین میں جانے لگے نا تو ذوالفقار لی، مولا کی عبا پہنی، مولا کی سواری پہ سوار ہوئے۔ جیسے ہی میدان جنگ میں گئے مولا علی تحت الحنف نکالتے تھے اپنے امامے سے اور نقاب رکھ کے جاتے تھے۔ مولا عباس نے تحت الحنف نکالا، نقاب کیا اور گئے میدان جنگ میں۔ جیسے ہی میدان جنگ میں گئے نا ذوالفقار نکال لی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھاگو علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا علی آ گئے؟ انہوں نے کہا آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں، تلوار وہی ہے، سرا وہی، سواری وہی ہے۔ نعرہ حیدری۔ جیسے ہی مولا عباس نے لڑنا شروع کیا ایک آدمی مولا علی کے پاس آیا، یا علی آپ ادھر ہیں، جنگ میں لوگ کہہ رہے ہیں علی آ گئے، علی آ گئے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ ایک علی ادھر ہے دوسرا علی ادھر ہے۔ مولا نے کہا لڑنے والے سے کو علی نے بلایا ہے۔ کسی نے مولا عباس سے کہا مولا آپ کو علی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی مولا کا نام بنا سواری سے اترے، مولا جیسے ہی چلنا شروع کیا ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے خون بہ رہا تھا، سیاہ امامے میں سے سیاہ زلفیں ماتھے پہ آئی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھی۔ دور سے ہی آتا مولا علی نے مولا عباس کو دیکھا اور جیسے ہی مولا عباس کو دیکھتے ساری مولا علی نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ جس خاندان میں ایک خوبصورت ہو سارے کے سارے خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں، یہی چاند، یہی سورج، یہی ستارہ وغیرہ سب کچھ یہی۔ جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہوں، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، کوئی رسول خدا ہو، کوئی علی مرتضیٰ ہو، امام حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں ھذا قمر بنی ہاشم۔ واہ 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 واہ۔ جب مولا عباس جاتے تھے نا بازار میں، بازار رک جاتا تھا۔ جو خرید رہا ہے جو سامان ہاتھ میں وہ سامان ہے، نظر عباس کی طرف۔ بیبیاں آتی تھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس کہ آپ کا بھائی جب بھی جاتا ہے بازار میں بازار رک جاتا ہے، آپ کا بھائی جب بھی بازار میں جاتا ہے بازار رک جاتا ہے۔ بی بی زینب نے بلایا مولا عباس کو، بھیا آج کے بعد منہ پہ نقاب رکھنا کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ مولا علی کہا کرتے تھے بی بی زینب کو کہ تمہیں اسی بازار میں اسی رستوں
دشمنوں سے اسیر بنا کر گزارا جائے گا۔ بی بی زینب تب کہا کرتی تھی اتنی جرت کس میں کہ جس کا علمدار جیسا بھائی ہو، کون مجھے اسیر شام بنائے گا؟ میرا بھائی عباس ہے۔ جب مولا عباس نے کہا تھا نا بی بی میرا آخری سلام قبول کریں، بی بی زینب نے کہا اب مجھے پتہ لگ گیا ہے بابا نے سچ کہا تھا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ میں کہا کرتی تھی کون اسے اسیر شام بنائے گا؟ جب مولا عباس جنگ میں جا چکے تھے، مولا عباس نے کہا میرے آقا میرا آخری سلام قبول کریں۔ مولا حسین نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً سے اٹھے، سواری پر سوار ہوئے۔ مولا جہاں سے زین پر زمین پہ آئے تھے نا اس طرف مولا بڑھے، راستے میں دیکھا ایک بازو گرا تھا، بازو کو اٹھایا، تھوڑا سا آگے گئے ایک اور بازو ملا، اسے بھی اٹھایا، تھوڑا سا آگے گئے مولا عباس زین سے زمین پہ تھے۔ مولا حسین جیسے ہی مولا کے پاس گئے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور مولا کا سر اپنے گود میں رکھا۔ مولا عباس نے فوراً سے اپنا سر نیچے اتار لیا۔ مولا حسین نے دوسری دفعہ رکھا، مولا عباس نے دوسری دفعہ اتار لیا۔ مولا حسین نے تیسری دفعہ رکھا، مولا عباس نے تیسری دفعہ اتار لیا۔ مولا عباس نے کہا مولا میری ماں نے کہا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، میں اس دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں کیسے آپ کی زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھر آیا ہے۔ مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ مولا عباس نے کہا مولا عباس سے کہا کہ مولا عباس نے مولا حسین سے کہا مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، میری ماں سے کہیے گا کہ میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے میں اپنی آنکھ سے خون صاف اپنا خود خون صاف کرتا اور میں آپ کی زیارت کرتا۔ اللہم